ایم کیو ایم پاکستان 28 جولائی کو شام 5 بجے ایکسپو سینٹر میں کراچی کی تاریخ کا بہت بڑا یوتھ کنونشن کرنے جا رہی ہے 16 سال سے 28 سال کے عمر کے بچے بچیوں کو وہاں ان کو مدعو کیا گیا ہے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرنے آ رہے ہیں اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ کراچی کا یہ ایونٹ پورے پاکستان کے نوجوانوں کو اس ملک میں سروائیو کرنے کے لیے ایک نئی راہ دے گا, جو مایوسی ہے اس کو ختم کرے گا اور ایک نئی ہوپ لے کر اس دن تمام نوجوان جو وہاں آئیں گے. اور اس کے علاوہ چونکہ یہ لائیو پورے پاکستان پوری دنیا میں جاری ہوگی ساری چیزیں, ہم وہاں سے ایسی چیزیں کرنے جا رہے ہیں کہ جس کے بعد نوجوان جو کام کرنا چاہتا ہے, روزگار پہ لگنا چاہتا ہے اور اس ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہے, اپنے گھر کو چلانا چاہتا ہے, اس کو وہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی وہاں سے ملیں گی. ایم کیو ایم نے بڑی ریسرچ بیس یہ پروگرام ہے سارا, اور ہر چیز اس کو وہ وہاں سے لے کر جائے گا. تو جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے کراچی کے اندر, تمام نوجوانوں سے میں کہتا ہوں کہ آئیں, رنگ نسل مسلک زبان پارٹی سیاست کی تفریق سے بالاتر ہو کر آئیں. یہ کسی ایک جماعت کے لیے کسی ایک مسلک کے لیے نہیں ہے, تمام نوجوانوں کے لیے ہے. آئیں اور اپنی زندگی کو گزارنے کے نئے سلیقے کو سیکھ کر وہاں سے جائیں. ایم کیو ایم جو رسپانسبلٹی ذمہ داری ریاست کی ہے نہیں پوری ہو پا رہی ہے. ہمارے ہاں مہنگائی ہے, ہمارے ہاں فیکٹریز بند ہو رہی ہیں, انویسٹمنٹ آ نہیں رہی, لوکل انویسٹمنٹ باہر جا رہی ہے, تو بے روزگاری بڑھ رہی ہے بہت زیادہ. اور ہمارے ہاں یوتھ بلج ہے. پاکستان میں 68% یوتھ بلج ہے, 68% نوجوان ہیں, 18 سے 25 سال ان کی عمر ہے ان لوگوں کی. اور یہ یوتھ بلج اگلے 50 سالوں تک اسی طرح رہے گا. تو اگلے 50 سالوں تک پاکستان کی قسمت کے فیصلے ان نوجوانوں نے کرنے ہیں. لیکن اگر آپ انہیں ڈائریکشن نہیں دیں گے, انہیں چینلائز نہیں کریں گے, تو یہ جو اپورچونٹی ہے یہ تھریٹ میں بدل جائے گی, وہ غلط رستے پہ خدا نخواستہ جائیں گے. تو کراچی والوں نے اور پاکستان بنانے میں بہت بڑا رول پلے کیا تھا. ہم نے پاکستان چلانے میں ہمارے آباء و اجداد نے, اور ہم نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے. اب پاکستان کو بچانے اور پاکستان کو مضبوط کرنے میں بھی آج کی یہ نسل کراچی سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو شروعات ہم کرنے جا رہے ہیں, اس سے پاکستان بچے گا بھی اور پاکستان چلے گا بھی, اور پورے پاکستان کے نوجوانوں کو ایک نئی راہ ملے گی. آئی مین اٹ, کہ جب وہاں وہ پروگرام ختم ہوگا تو آج جو مایوسی ہے نوجوانوں میں, یہ مایوسی ختم ہوگی. ہر کسی کے پاس کچھ کرنے کے مواقع ہوں گے. اس پروگرام کے ختم ہونے کے بعد ہم نے ایسا کچھ وہاں پر ترتیب دیا. تو میری سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ آئیے اور اس میں پارٹیسپیٹ کیجیے. اور 1 اگست کو ہم 1 اگست سے گرین کراچی کے نام سے, گرین حیدرآباد کے نام سے نیشنل شجرکاری مہم شروع کرنے جا رہے ہیں. اس کی ڈیٹ 1 جنوری کو اس کی انسیپشن ہے, آغاز ہے. اس کی اینڈنگ ڈیٹ ہم نے کوئی نہیں رکھی ہے. 1 ہفتے میں, 2 ہفتے میں, مہینے میں یہ بند نہیں ہونے والا, کیونکہ یہ جو انوائرمنٹل آپ جو ہے وہ آپ کلائمیٹ چینج دیکھ رہے ہیں. شدید ترین گرمی, شدید ترین سردی, فلڈ آ رہے ہیں, موسم کے بغیر بارش ہو رہی ہے, جب بارش کا موسم ہے بارش نہیں ہو رہی. یہ سب کچھ جو ہے وہ ہمارے کلائمیٹ کا جو ہے وہ نتیجہ ہے, وہ گلوبل وارمنگ کا نتیجہ ہے. اور گرینری ہم بہت پیچھے ہیں. ایک انسان کو اپنی زندگی میں 8 درخت چاہیے, جس 8 درخت کی آکسیجن جو درخت جو ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے, ایک انسان اپنی زندگی میں اپنی زندگی میں وہ کنزیوم کرتا ہے. تو ہر کسی کو اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان کو 8 درخت تو اپنی زندگی میں لگانے ہی لگانے. پھر اگر آپ کو صدقہ جاریہ کرنا ہے, دوسرے کے لیے بھی آکسیجن چاہیے, تو 2 درخت ایکسٹرا لگاؤ. ہم یہ ایجوکیٹ کرنے جا رہے ہیں اسکولوں میں, برادریوں میں, شاپ کیپرز کو, محلوں میں,
لوگوں کو, عام انسانوں کو. تو یہ ایک بہت بڑی کیمپین ایم کیو ایم لانچ کرنے جا رہی, گرین پوری, یہ ہے نیشنل شجرکاری مہم. شروعات یہ کراچی حیدرآباد سے کر رہے ہیں اور پورے پاکستان میں اس کا دائرہ کار پھیلائیں گے. اس کی کوئی اینڈنگ ڈیٹ نہیں ہے, اس کی شروع کر رہے ہیں. تمام ایم پی ایز جو ہمارے ہیں, 35 ایم پی ایز ہیں, 36, ان کے نیچے ہم نے کمیٹی بنا دیا ہے, اینڈ سائملٹینیسلی جو ہے وہ ہم یہ پلانٹیشن کریں گے. تمام واکس آف لائف کے لوگوں کو مدعو کرتا ہوں کہ آئیں اور ایم کیو ایم کی ان دونوں کیمپین میں, یوتھ کنونشن میں اور گرین پاکستان, گرین کراچی, گرین حیدرآباد کی کیمپین میں, گرین سندھ کی کیمپین میں شامل ہو کر اس میں اپنا حصہ بھی ڈالیں اور اس کو صدقہ جاریہ بھی بنائیں. بہت شکریہ. جو پہلے والی بات سے آتے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ بہت مصروف ہے, بہت بزی ہے اپنے کاموں میں. اس کے پاس پلیٹ میں اتنا کچھ ہے کہ وہ اس کو ہی نہیں مینیج کر پا رہے. آئی پی پیز کا مسئلہ ہے, بجلی جو ہے وہ آئی ایم ایف کا مسئلہ ہے, مہنگائی کا مسئلہ ہے, ملک میں جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ بدترین کرائسس جو ہے وہ بجلی کا ہے. بجلی آ نہیں رہی, بل آ رہا ہے. پھر جو نئے لون لینے ہیں, اس نئے لون کے لیے آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنی ہے. تو اور پھر سیکیورٹی کے مسائل ہیں کہ آپ ٹیررزم جو ہے وہ ملک میں ڈی اسٹیبلائز ہوا ہے, کے پی میں مسائل ہیں, روزانہ ہمارے فوجی جوان جو شہید ہو رہے ہیں. تو ملک میں اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جو ہے بہت کچھ ہے سنبھالنے کے لیے, اور ان سے وہی ساری چیزیں جو ہے وہ اس کو مینیج کرنے میں ڈیفینیٹلی جو ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو ایز سچ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے اس والے معاملے میں شجرکاری مہم میں کوئی امید لگائی نہیں ہے. ہم یوتھ کا جو پروگرام ہے اس میں ہم نے ان کو ضرور اپنے بجٹ کے ریکمنڈیشن میں یہ کہا ہے کہ وہ جو ان کا ایک پروگرام ہے, مضبوط نوجوانان کا ایک پروگرام ہے نا, جہاں پہ یہ لون دیتے ہیں, اس کی ڈائریکشن تھوڑی کراچی اربن سینٹر, سندھ کے اربن سینٹر پہ بھی کریں, جو کہ یہ پورے پاکستان میں کر رہے ہیں. ہم یہاں کے بھی نوجوانوں کو اسٹارٹ اپس کروانا چاہتے ہیں, نئے بزنسز کروانا چاہتے ہیں. تو ہم نے کہا ہے کہ ان کے اربوں روپے انہوں نے اس پہ رکھے, تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ ان لونز کو کی, اور اس پہ ان کی ایگریمنٹ ہے. یہ والی بات ہماری وہ سن رہے ہیں, مان رہے ہیں. ابھی ٹائم آ جائے گا جب یہ بجٹ کھلے گا انشاءاللہ تعالی اگست کے بعد, تو اس میں یہاں کی کراچی کے, سندھ کے اربن سینٹر, حیدرآباد, سکر, نواب شاہ, میرپور خاص کے نوجوانوں کو بھی انشاءاللہ تعالی قرض حسنہ ملے گا اپنی بزنس, چھوٹے چھوٹے بزنسز کو شروع کرنے کے لیے. دوسری بات آپ نے کی کہ ہم کون سے پودے لگائیں, بہت امپورٹنٹ بات ہے. ہم نے کراچی یونیورسٹی میں جو بوٹنی ڈپارٹمنٹ ہے, ان کے پی ایچ ڈیز ہیں بہت سارے, وہ آئے ہیں وہ ہماری ٹیم کا حصہ ہیں. تو اس کراچی میں بھی ہر ٹاؤن کی, ہر ڈسٹرکٹ کی الگ سوائل ہے, اور اس سوائل کے حساب سے آپ اس کے پودے کو سلیکٹ کر رہے ہیں. تو نمبر 1 تو ہم اس میں سارا لوکل انڈیجنس پودے لگائیں گے, جو کہ ملک کے پودے, کوئی بھی باہر کے امپورٹڈ پودے نہیں لگائیں گے. دوسری, ہر کراچی کے ہر حصے میں ہر چیز نہیں لگ سکتی, تو وہ جو زمین بتا رہی ہے کہ یہاں پر یہ پودے سوٹیبل ہیں, تو ہم نے ماہرین کی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے ان ڈسٹرکٹ ٹاؤنز کے لیے انہی پودوں کو سلیکٹ کیا ہے جو وہاں پر لگ سکتے ہیں, جو ماہرین کی رائے. تیسری بات آپ نے کی کہ لوگوں کا یہ الزام ہے کہ ہم نے ایسے پودے لگا دیے جو سارا پانی جو ہے وہ ماحول دوست نہیں ہے. آج اگر اس شہر میں ذرا سا بھی سایہ ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کمال کے لگائے ہوئے, ہاتھوں سے لگائے ہوئے پودوں کی وجہ سے سایہ ہے, ورنہ یہ شہر فارغ تھا. 1.2 ملین 12 لاکھ پودے جو ہے وہ لگے. اس کی ریسرچ ہے, ابھی اتفاق سے میں کراچی یونیورسٹی کی ڈاکٹرز پی ایچ ڈیز کی میں آپ کو جو ہے وہ بات بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا جی بالکل دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں یہ پودے لگے ہوئے, یہ وہ نہیں ہے جو لوگ بات کریں, یہ اس پروپیگنڈا آن اے سوشل میڈیا, سب پروپیگنڈا. کوئی کسی پودے نے پانی جو ہے وہ نہیں پی گیا اور کراچی کا پانی نہیں پی گیا, یہ وہ پودا نہیں ہے. ہاں, اس کے اندر ایک بات جو آبزرویشن آئی ہے, کیونکہ ہم نے اس کو لگا بہت زیادہ دیے ہیں, تو جب آپ ایک ہی سائملٹینیسلی ایک ہی طرح کے آپ پودے جو ہے وہ کوئی بھی پودا لگائیں گے اور صرف وہی لگائیں گے, تو اس کی اس کا جب پھول آتا ہے, اس کا جب پھل آتا ہے نا, اس سے پھر جو ہے وہ کچھ کمپلیکیشنز جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہیں انوائرمنٹ میں. کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ ان پودوں نے زمین کا پانی وہ پی گئے ہوں, نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. یہ ریسرچ ہے, باقاعدہ ریسرچ ہے, اور میں اپنی بات نہیں کر رہا. کراچی یونیورسٹی کراچی میں ہے, بوٹنی ڈپارٹمنٹ وہاں پر پی ایچ ڈیز ہیں لوگ, اور وہاں پر جا کر آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ پودا لے کر جائیں اور بتائیں کہ اس کی رپورٹ کیا ان کے پاس پوری, بلکہ ابھی تھوڑی دنوں میں وہ رپورٹ جاری بھی کرنے جا رہے ہیں. ایم کیو ایم اگر اتنی مضبوط ہوتی, آپ کے ان کے کیے ہوئے کام کو آپ جو ہے وہ اچھا چلو بھائی مان لیتے ہیں, تو انڈو نہیں کر سکتے.
15 سالوں سے آپ کی حکمرانی ہے. آپ ایم کیو ایم کے 100 لوگ تو ابھی لاپتہ ہیں, وہ تو چھوٹ نہیں رہے. ہمیں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کس لیول کی جو ہے وہ ہمیں حکومت میں ہمیں حصہ ملا ہوا ہے. تو ابھی کیا مسئلہ ہے؟ فرض کر لو یہ تو اتنی بیہودہ بات ہے جو بھی یہ بات کرتا ہے. بھائی ایویڈنس لائے, باتوں کو ٹورنامنٹ کا ایویڈنس لائے کہ ہم شامل ہیں, ہم جو ہے وہ کورٹ میں جائیں نا. آج تو جوڈیشری تو بہت ایکٹیو ہے, کیس کریں ہمارے خلاف کہ ہم نے خدا نخواستہ ہم نے جو ہے وہ کوئی کے الیکٹرک میں ہمارا کوئی جو ہے وہ کوئی لینا دینا ہے. او بھائی آپ دیکھ نہیں رہو کہ ہم روزانہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اس بجلی کے بحران کے اوپر ہم ہی تو پائنیئر ہیں جس نے یہ سارا ایشو پولیٹیکلی تو ہم نے سارا ایشو اٹھایا ہے. یہ آئی پی پیز والا ایشو, یہ ہمارے ایم پی ایم این ایز جو ہیں وہ سارے مل کر اس کے الیکٹرک میں لوگوں کے مسائل کو اجاگر کر رہے ہیں, لے کر جا رہے ہیں, فیسیلیٹیٹ کر. ہاں ہم ہر جمعے کی نماز کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا رہے, مظاہرہ نہیں کر رہے. ہاں ہر جمعے کی نماز کے بعد ہم لوگوں کو, ہم جہاں پر بات کرنی ہے وہاں ہم بات کر رہے ہیں. لیکن اگر کسی کو یہ خیال ہے بھئی ہم آئے, ہمیں پروف کرے, کورٹ میں لے کے جائے, ثابت کرے. اور کتنی مضبوط ایم کیو ایم ہے کہ 15-20 سالوں سے ایم کیو ایم خدا نخواستہ اگر اس میں تو وہ آ کر انرتھ نہیں کر رہی. ہمارے تو مخالف حکومت رہی ہے, اس سے پہلے بھی رہی ہے, آج بھی جو ہے وہ ایسی معاملات ہیں. پروونشل گورنمنٹ آپ دیکھیں اور ہم اپوزیشن میں, تو بھائی یہ ڈاکومنٹ لے آئے اور کہے کہ ایم کیو ایم نے یہ غلط کام کیا اور ہمیں ثابت کرو, ہمیں کورٹوں میں لے کر آئیں باتوں, اور پھر انڈو کر دیں نا. بھائی آج تو ہم نہیں بیٹھے نا پاور میں, انڈو کر دیں ہمارے اس مسئلے کو. بھائی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے لگائے ہوئے درخت ہیں انہوں نے پانی پی لیا سارا, ابے تو بھائی نکالو نا اس کو. 15 سالوں سے اگر پانی پی رہا ہے میرے لگائے ہوئے درخت اگر پانی پی جا رہے ہیں اور تم جو ہے اس سے صرف کامنٹری کر رہے ہو بیٹھ کے, بس وہ اس کو نکالو جلدی یار کہ سارا پانی تمہارا ختم ہو رہا ہے. کیونکہ پتہ ہے کہ بھائی نہیں پی رہا پانی یار, پانی تو جو ہے وہ آپ بیچ رہے ہو, الزام لگانے والے بیچ رہے ہیں پانی. ہائیڈرنٹ تو بھائی ہائیڈرنٹ سے زیادہ پانی پی رہا ہوگا یہ میرے لگائے ہوئے بیچارے معصوم درخت, معصوم 12 لاکھ درخت جو ہے وہ. تو ایسی بات نہیں, یہ سب کہانیاں ہیں ساری, ایسا کچھ نہیں ہے. اور اگر ایسا ہے کچھ ہے تو حکومت ایم کیو ایم تو حکومت کا اب حکومت میں نہیں ہے, پاورفل نہیں ہے, کریں نا جو ہے وہ ہم پر نکال کے لے کر آئیں اور پھر ہمیں ثابت کریں لوگوں کے سامنے. تو ایسی کوئی بات نہیں, ہم تو فیسیلیٹیٹ کریں. آئی پی پیز کے معاملے کو صحیح کیے بغیر یہ پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا. آئی پی پیز کا جو زخم ہے 2.6 ٹریلین 2600 ارب روپے کا ٹیکہ لگا ہوا ہے جو دے رہے ہیں, اور پاکستان بجلی نہیں بنانے والی کمپنیز کو ریاست جو ہے وہ ڈالر میں پیسے دینے کا ایگریمنٹ ہے. یہ ایگریمنٹ جو ہے وہ نہیں چل سکتا آگے. اس کو صحیح کیے بغیر پاکستان کی معیشت آگے نہیں بڑھ سکتی. شکریہ.